بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ دعا اور دوا میں آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ گوہر رسول۔ موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت و طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنے حاجات اور مسائل کو رکھے، اللہ کریم سے ہی مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائے، اور ایسے میں دعاؤں کا ہی سہارا ہوتا ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے پٹنہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا سجاد احمد ندوی صاحب، جو صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیر مقدم آپ کا بھی مولانا صاحب، پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ پروگرام میں آج ایک کالر کو شامل کر لیں شروعات میں، دیکھیں لائن پہ کون موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سہارنپور سے بول رہے ہیں ہم، خوشنما۔ میری بہن جو ہے چھوٹی والی، ان کی نا بہت طبیعت خراب رہتی ہے جی، ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنا مسئلہ پھر سے بتائیے ذرا۔ میری جو چھوٹی بہن ہے نا، اس کی نا بہت طبیعت خراب رہتی ہے۔ اچھا، چھوٹی بہن کی سر میں طبیعت، درد، جی جی طبیعت خراب رہتی، ٹھیک ہے، سر میں درد رہتا ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ کھانسی کی بیماری ہے، ٹی وی بھی ہے۔ کھانسی کی بیماری ہے، ٹی وی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا پھیتا ٹوٹ جائے یا نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگیں، خواہ حاجت بڑی ہو یا چھوٹی، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی انسان کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ پورا بھی کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے جب بندے سے کوئی ضرورت مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ، جس بندے کی طرف ہم جا رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے یا کوئی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہی پورا کرنے والا ہے، اس کے دل میں تو ہی محبت ڈالنے والا ہے، اس لیے کہ محبت اور یہ محبت اور الفت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہو کر یہ دعا کرے، اللہ حیات پورا کرنے والا ہے۔ جو پریشانی ان کے ساتھ ہے کہ ان کے یہاں موت ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خوب پڑھے۔ ساتھ ساتھ ان کو جو کھانسی ہے، پریشانی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اور یہ بھی دعا پڑھے، انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یقین کے ساتھ پڑھے۔ جی بالکل ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041925154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز۔ جی فرمائیے۔ ہمارا سمجھ نہیں پایا میں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، دانت میں درد ہے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، دانت کے درد کے لیے کیا دعا فرمائیں گے آپ؟
قرآن کی دعا ہے، اس کو خوب کثرت سے پڑھے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. یہ دو دعا جو ہے کثرت سے پڑھے. اور دعا سے پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے. جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. جی بالکل. اچھا مولانا صاحب، پروگرام شروع ہوتے ہوتے ہی ایک چندولی سے شمیم صاحبہ کا فون آیا تھا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو آنکھیں بھوے ہیں ان کے ایک طرف کے بال اڑ رہے ہیں. اس کے لیے کیا دعا ہے اور کوئی دوا بھی اگر ہو تو وہ بھی تجویز کریں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ سورہ قاف میں ہے، 26ویں پارے میں ہے یہ آیت. اس پر ہاتھ پر دم کر کر آنکھ پر یا پپنی پر دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے گا. ٹھیک ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لے اور آنکھ پر پھیرے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور فرمائے گا. یا نورو یا نورو یا نورو، یہ چھوٹی دعا ہے، یہ بھی پڑھے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور ہاتھ پر دم کر کے آنکھ پر پھیرے، انشاءاللہ آنکھ کی روشنی بھی اور جو پریشانی آنکھ کی ہے تکلیف دور ہو جائے گی. مل گیا ہوگا. ایک اور کالر لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عثمان بول رہا ہوں. عثمان بھائی فرمائیے. جی میرے جو والد تھے، جی. تو میرے والد کے جو والد تھے ان کے اوپر تھوڑا قرضہ تھا. اچھا. ٹھیک ہے، تو ان کا انتقال ہو گیا تو قبرستان کے اندر ان کا قرضہ معاف کر دیا گیا. آپ کے دادا کا؟ جی ہاں. جی دادا کا. تو اس قرضے کے بعد میں تب سے ہم تھوڑی پریشانی میں یہ ہے، جیسے اپنا مکان بنواتے ہیں تو ہمارا مکان نہیں ہو پاتا ہے اور ہم پریشانی میں رہتے ہیں. تو اس کا کوئی مسئلہ بتائیے. تو قرض جو آپ کے دادا کا قرض معاف کیا گیا تھا اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں ایسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. تعلق یہ ہے جیسے کہ اب جیسے ہوتا ہے نہیں کہ انسان کے اوپر تھوڑا قرضہ ہوتا ہے، تو جب ان کی 4 اولادیں ہیں اس کے باوجود بھی کوئی انسان قرضہ معاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بد دعا، مطلب کیا نام ہے، وہ ان کی روح خوش نہ ہو. جی جی بالکل، آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ پریشانی کے لیے یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وما نتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے گا. اور جو وہ مسئلہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو ان کے دادا کا قرض تھا وہ چونکہ معاف کیا گیا تھا، کیا اس کا ان دونوں کا کوئی کنیکشن ہے ان کی مفلسی سے؟ جب ان کو معاف کر دیا، ان پر قرض تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041925154 اور 9989997432. ہو سکتا ہے کہ فون لگنے میں تاخیر ہو، اور جب آپ کا فون لگ جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا بہت وقت بھی لگتا ہے آپ سے بات کرنے میں، تھوڑا صبر بھی کیجیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی مہرین بول رہی ہوں شیرکوٹ سے، ضلع بجنور. فرمائیں مہرین. جی اپنی بچی کی لمبائی کے لیے پوچھنا تھا، اور میرے گردن میں بہت درد رہتا ہے، سروائیکل کا. آپ کی بچی کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال 15. اچھا 16 سال. ٹھیک ہے. اور آپ کی سروائیکل گردن کی درد کے بارے میں. جی جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ قد کی لمبائی کے لیے یہ مشہور دعا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ خوب پڑھے. ایک اور دعا ہے سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ واللہ یضاعف لمن یشاء.
یہ کثرت سے پڑھے انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. جو بھی دقت ہے ان کا اللہ تعالیٰ کو دور فرمائے گا. اور ان کی جو گردن میں درد ہے سروائیکل ہے اس کے لیے کیا دعا فرمائیں گے آپ؟ بدن میں درد ہے, گردن میں سروائیکل جس کو بولتے ہیں, گردن میں درد ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ چھوٹی سی دعا قرآن کی ہے, اس کو یاد کر لے, کثرت سے پڑھے, جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک بیجاپور سے بات کر رہا ہوں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہاں بند کر رہا ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ یعنی تھوڑا قرضہ ادا کرنے کے دعا ہونا ہے تھا, اور کیا ہے کچھ پریشانی سے کچھ کام نہیں ہو رہا, جو ہونے آ رہا ہے کام نہیں ہو رہا, اس لیے کام میں تھوڑا اڑچن آ رہا ہے. جی جی مولانا صاحب. کام کے لیے, رزق کے لیے اللہم انی مغلوب فانتصر, اللہم انی مغلوب فانتصر خوب پڑھے, کثرت سے پڑھے. یا رزاقو پڑھ کر گھر کے چاروں کونے پر دم کرے روزانہ 40 دن تک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی دے گا اور روزی بھی مل جائے گی انشاءاللہ. اور قرض سے بھی نجات مل جائے گی. قرض سے نجات کے لیے اللہم بحلالک عن حرامک بفضلک عمن سواک, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یہ قرض کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ ضرور قرض ادا کر فرما دے گا. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ضرور ادا فرمائے گا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, جو دعائیں آپ بتاتے ہیں ان کو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے یا ان کی کوئی تعداد بھی مقرر ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ نہیں, چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. تعداد کی اور کوئی خاص طور پر نماز کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. تعداد کی کوئی قید نہیں, نماز کے بعد قد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ناظرین, یہ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. دعاؤں کی رہنمائی کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے؟ ہلو. ناظرین, آپ لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کریں, اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں. ٹی وی کی آواز آپ کی آن رہتی ہے تو ہم تک آواز صاف نہیں آتی. آپ کی لائن بھی کبھی کبھار تھرو نہیں ہو پاتی ہے, مجھ تک کنیکٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ہم تک, مولانا صاحب تک آواز نہیں آ پاتی ہے. یہ آپ سے گزارش ہے, بار بار میں کہتا ہوں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی ہم ڈنگر سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی ہمیں اپنے بھیا کے لیے دعا پوچھنی ہے. کس چیز کے لیے؟ بھیا کی نوکری کے لیے. جاب کے لیے, نوکری کے لیے دعا. جاب کے لیے. جی ہاں, ہاں جاب کے لیے, بھیا کی سرکاری نوکری کے لیے. سرکاری نوکری کے لیے. ٹھیک ہے. جاب کے لیے خاص طور پر سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے اور یہ دعا پڑھے یا رزاقو یا رزاقو. ایک اور دعا ہے 28ویں پارے میں, امن یرزق من حیث لا یحتسب امن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ویرزق من حیث لا یحتسب امن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہ 7 دفعہ روزانہ صبح شام پڑھے اور نوکری کے لیے جب جائے تو اس کو پڑھ کے جائے, انشاءاللہ جلد نوکری مل جائے گی. کوئی بھی نوکری کو لیکن ارادہ کرے, عزم کے ساتھ, حوصلہ کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ضرور ہمیں
नौकरी देगा या जॉब देगा, या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कोई भी नौकरी हो, तो इस यकीन के साथ पढ़ेगा कि अल्लाह ताला ज़रूर उसको कामयाबी अता फरमाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिब है, कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। जी हम बिहार से बोल रहे हैं। फरमाइए। हाँ, वो मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है जी। तो वो क्लास के लोगों से बहुत बेवजह की दुश्मनी हो जाती है। ऐसा हो कि अच्छे सबसे दोस्ती रहे, अच्छे ताल्लुकात रहे। अच्छी बात है, जरूर जवाब देंगे आपको। जी, क्या सवाल है? इनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती हैं, तो जिसको आप बोलते हैं आम जुबान में ख्वामखा की दुश्मनी होना, क्लास में हसद, जिद, जो भी चीज़ें होती हैं क्लास में, कॉलेज में, उसका शिकार हैं ये। कसरत से पढ़े ये इंशाअल्लाह। या मुजीबो या मुजीबो या मुजीबो, ये कसरत से पढ़े इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाएगा। साथ साथ सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़कर आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें, अपने ऊपर दम कर ले, तब जाए कॉलेज के अंदर, ऐसे यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हसद कीना को दूर फरमाएगा, इख्तिलाफ को दूर फरमाएगा। और सूरह हश्र की आखिरी जो रुकू है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, उसको पढ़ ले, 2-3 आयत है, उसको पढ़ ले, इंशाअल्लाह हसद कीना जलन इख्तिलाफ दूर हो जाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। फरमाइए। वो मैं भी एक सवाल करना था। वो बैंक में पैसे जमा करे थे 5 साल से, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसे 30,000 रुपए आपको ही, तो वो पैसे वो मतलब अपने सगे बहनों में या मदरसे में ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या? मतलब जो बैंक का इंटरेस्ट आता है, जिसकी इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं? जी जी जी। इंटरेस्ट तो को पैसा कहाँ? क्या करना चाहिए? किसी की शादी वगैरह में या मदरसे में या अपने बहनों में कोई परेशान है? जी जी, मैं समझ गया आपका मसला। और मैं और एक बात और एक सवाल करना है। बुखार 1 महीने से कम नहीं हो रहा है, दवाएं इलाज कर रही थी, उसके लिए कुछ दुआ बता दीजिए। खुद बुखार आपके है? जी जी, मुझे है। जी, जरूर जवाब देंगे आपको, बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, क्या सवाल है? जो बैंक साफ नहीं आ रही है। जो बैंक में पैसा जमा हम लोग करते हैं, उसमें जो सूद आता है, जिसको आम जुबान में सूद ही बोलते हैं, बैंक जुबान में इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसको कहाँ खर्च किया जाए? क्या उसको मदरसे में दिया जाए या गरीबों में खर्च किया जाए? जो अपने रिश्तेदार जो मिस्कीन हों, क्या उनमें उनको हम वो पैसा दे सकते हैं? बगैर नियत सवाब उस पैसे को ज़रूरतमंदों पर खर्च कर सकते हैं, खा रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार, या तालीमी मामला हो या शादी ब्याह या बीमारी, सब पर खर्च कर सकते हैं बगैर नियत सवाब। जायज़ है, इसमें कैद नहीं है मज़हब की। कोई भी इंसान परेशान हो उसका ताउन कर सकते हैं इस पैसे से। जी, बहुत अच्छी बात। और साथ ही साथ इनके बुखार 1 महीने से बुखार कम नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या दुआ फरमाएंगे आप? कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, 17 पारे में ये आयत मौजूद है। इसको 7 दफ़ा पढ़कर पानी में दम करे पिए और पूरे जिस्म पर दम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह शफात फरमाएगा। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद तकी बोल रहा हूँ नवामा से। फरमाइए जनाब, क्या मसला आपका? हजरत, मेरी जिस्म में दर्द रहता है, गर्दन के नीचे पट्टों में, इसे भी बता दीजिएगा कुछ। जी, शुक्रिया। क्या सवाल है? इनके पट्ठों में, गर्दन के नीचे बहुत ज्यादा दर्द रहता है। पट्ठों में और गर्दन में? गर्दन के नीचे, जी हाँ। वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। 7 दफ़ा पढ़े, जहाँ पर दर्द है वहाँ हाथ रख कर और आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह ताला शफाअत फरमाएगा, ज़रूर शफा देगा। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, टीवी की आवाज़ आप बंद करके हमसे बात किया कीजिए, बराए मेहरबानी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम बोल अस्सलाम। रहे हैं नुबहत परवीन झारखंड से। जी फरमाएं। जी, मेरा कहना है कि मेरी एक दोस्त है, उनके हस्बैंड की डायलिसिस चल रही है 6 महीने से। और वो उनकी बहुत क्या चल रही है? परेशान- हस्बैंड के दोस्त की क्या चल रही है? डायलिसिस किडनी की वजह से डायलिसिस। अच्छा डायलिसिस, जी जी जी। हाँ, तो इसकी वजह से वो चाह रही है कि डायलिसिस बंद हो जाए मेरे शौहर की। और वो नमाज की पाबंद भी हैं, दरूद शरीफ वगैरह सब पढ़ती रहती हैं, लेकिन एक दुआ चाह रही हैं कि ये दुआ हमें मिल जाए तो हम जी। उनके लिए कर सकें अल्लाह ताला से। इंशाल्लाह जरूर ये आपको हमारा जवाब सवाल। देंगे। बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब। जी। अगर गुर्दे में बीमारी है तो जवाब ये देंगे। सूरह पढ़े, सूरह इलाफ। ले इलाफ कुरैश इलाफ ही महरत शिता व सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। ये छोटी सूरह 7 दफ़ा पढ़कर दम करे, जहाँ पर किडनी है वहाँ पे दम करे, हो सके तो पानी में दम करके पिलाए, इंशाअल्लाह अल्लाह शफाअत फरमाएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए झारखंड से। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं, सूफी हफीज साहब। फरमाइए जनाब। हमारी घरवाली का दिल ज्यादा घबराता है घबराता है, दिल घबराता है जी। और फजर की नमाज में आऊज़ आ जाता है तो उठा नहीं जाता। फजर की नमाज में क्या होता है? आलकस आ जाता है और उठा नहीं आलकस जाता। आती है, काहिली हो जाती है। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको। घबराहट के लिए है फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये घबराहट दूर करने के 7 दफ़ा रोज़ाना पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, छोटी सी दरूद शरीफ है। और साथ साथ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन इबादी व शर्रि मा खलक व अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। ये भी दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह घबराहट दूर हो जाएगी। लेकिन जामे दुआ है फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये कुरान की दुआ है, छोटी दुआ है, इसको खूब पढ़े। जी। और सुबह जो उसको उठने में परेशानी होती है, काहली सुस्ती पैदा होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न वल इज्ज़ वल कस्ल वल जुब्न व ज़लाइद दैन व कहरिर रिजाल। ये दुआ कसरत से पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे ये कसरत से। काहली, सुस्ती, बुज़दिली, मकरूज़ है उसके लिए भी है। किसी जालिम की से परेशान है, अल्लाह उसे निजात देगा। इस दुआ में बहुत ही जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न वल इज्ज़ वल कस्ल व ज़लाइद दैन व कहरिर रिजाल। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ हाजिर हैं और आज पटना से हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब, जो सदर हैं कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनसे उनका हल हासिल कर सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सिर्फ और सिर्फ दुआओं के ज़रिए। एक और कॉलर लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल है मौलाना साहब से। जी फरमाएं। पहला तो ये है कि कलाम पाक मतलब 11-12 बजे कब तक पढ़ सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि अमन लड़के का नाम अमन, लड़की का मन्नत है, इसके मायने जानना है। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि वो लड़का 10 साल का है, 5वीं में पढ़ता है, कोई छोटी सी दुआ बता दो जो वो उसको पढ़े तो अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। नाम के सिलसिले में मैं बताऊं आपको, नाम जो है आप लोकल मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि नाम सुनने में भी कई बार हमारे यहाँ दिक्कत होती है, नाम सही से नहीं बताते। तो नाम के सिलसिले में गुजारिश ये है कि लोकल मुफ्ती साहब से आप राब्ता कर लें, बाकी आपको मुफ्ती साहब जवाब देंगे। जी मौलाना साहब, क्या है सवाल, क्या है? कुरान शरीफ का कोई वक्त, मतलब ऐसा कोई वक्त है कब तक पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा वक्त जिसमें कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई वक्त? कुरान तिलावत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब चाहे पढ़ सकते हैं, कोई मकरूह वक्त नहीं है। नमाज के लिए मकरूह वक्त है कि ज़वाल के वक्त न पढ़ें,
یا عصر کے بعد نہ پڑھیں، کہ قرآن تلاوت کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، جب ہو تلاوت کرے، زبانی ہو، دیکھ کر ہو، چاہے دن میں چاہے پڑھتے رات رہے۔ میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایسا وقت ہے جس میں آپ قرآن شریف نہ پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک 10 سال کا بچہ ہے، پڑھائی کرتا ہے، کوئی ایسا وید، کوئی ایسی دعا جو بچہ خود پڑھے اور پڑھائی میں وہ اچھی کارکردگی کرے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یا علیم، یا علیم، یا علیم، خوب پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل بھی لگے گا پڑھنے میں، طبیعت بھی لگے گی۔ خود پڑھے، جو طالب علم ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، یا علیم، یا علیم، خوب پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کون صاحب کہاں سے؟ میں کشمیر سے غلام احمد کون بول رہا ہوں۔ فرمائیں غلام احمد صاحب۔ ہاں، میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ہم جنازے میں حاضر ہو جائیں گے، جی ہلو، اگر ہم جنازے میں حاضر ہو جائیں گے، عام طور پر جنازہ امام صاحب چھپ کر پڑھتے ہیں، لیکن آج کل بڑی آواز میں پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بڑے پڑھنے میں جائز ہے یا چھپ کر کے پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میری نشد کا صحت ٹھیک نہیں رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ غلام احمد کال صاحب ضرور جواب دیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کا۔ اوکے سر۔ جی مولانا صاحب۔ کیا سوال ان کا ہے؟ جنازے کی نماز بآواز بلند پڑھنی چاہیے یا خاموشی، جو مولانا صاحب، جو امام صاحب ہوں گے اس کے دھیمی آواز میں پڑھنی چاہیے؟ بھائی امام صاحب جو نماز پڑھیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر 4 دفعہ، تو زور سے کہیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے، لیکن جو دعا ہے تو وہ آہستہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب رہتی ہے تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں آگے پیچھے، اور دم کریں روزانہ، اور پانی میں پلا کر اس کو، جو پانی میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں فردوس احمد کشمیر سے بول رہا ہوں۔ فردوس بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی نماز بالکل سنائی نہیں آتی ان کے کانوں۔ ہلو ہلو جی فرمائیں، کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی میں راشدہ بول رہی ہوں فرمائیے راجستھان سے۔ جی فرمائیں۔ میرے 3 لڑکے ہیں، وہ سنتے بولتے نہیں بالکل بھی، ان کے کانوں میں سنائی نہیں ہے۔ تینوں مطلب سماعت سے معذور ہیں؟ ایک بچہ 12 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 6 سال کا ہے۔ اچھا، ان کے بالکل بھی سنائی نہیں آتی ان کے کانوں میں۔ ہاں جی ضرور جواب دیں گے آپ کو، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کیا آواز صاف نہیں آ رہی ہے ان کی؟ 3 بچے ہیں، تینوں سماعت سے معذور ہیں، سنتے نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ یا سمیعو یا سمیعو یا رحمانو یا رحمانو، یہ کثرت سے پڑھے اور دم بھی کرے، کان کے اندر بھی دم کرے اور پانی پلاوے دم کر کے، انشاءاللہ زبان بھی کھل جائے گی۔ عام طور پر شہد میں ملا کر چٹائے، یا رحمانو پڑھے اور دم کر دے شہد میں۔ شہد چٹانے سے بھی، شہد کو استعمال کرنے سے بھی اللہ شفا عطا فرمائے گا، لیکن شرط ہے یا رحمانو دم کر دیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی جو تکلیف ہمارے کان کے اندر ہے یا زبان کے اندر ہے وہی دور کرنے والا ہے، وہی بولنے کی طاقت دے گا، وہی سننے کی طاقت دے گا۔ عام طور پر لوگ دعا مانگتے ضرور ہیں، لیکن یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، اور استحضار کے ساتھ، گری گزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے، تو انشاءاللہ اللہ سننے والا سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ زبان بھی کھول دے گا، اور کان کے اندر جو بہراپن ہے یعنی کم سننے کی بیماری اللہ دور فرما دے گا۔ یا سمیعو یا رحمانو یا رحمان، خوب پڑھے۔ جی مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی بات یہاں پہ بول دی کہ دعا مانگے اور پورے عقیدے کے ساتھ مانگے۔
फिरदौस साहब से हमारी बात नहीं हो पाई कश्मीर से। फिरदौस साहब आपसे और तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें, वरना हमें भी अफसोस होता है कि आपसे बात नहीं हो पाई। अगर मुमकिन हो तो दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, फरमाइए साहब, कौन साहब, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कर्नाटक दलम से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी मेरा बेटा का कारखाना है जी, तो ठीक तरह चलता नहीं है, कुछ ना कुछ डेली अड़चन आता है जाता है। अच्छा कुछ ना कुछ डेली कुछ प्रॉब्लम आता है। जी, समझ गया। क्या परेशानी है? और उसको खर्चा भी है, थोड़ा लोन निकाल के। इनका मसला ये है मौलाना साहब, काम में रुकावट है, कारखाना चलता नहीं है और कर्ज में मुब्तला है। काम में रुकावट के लिए, परेशानी के लिए दुआ है, या फत्ताहो या फत्ताहो, कम अज कम 300 मरतबा पढ़े सुबह शाम। और कर्ज की अदाई के लिए अल्लाहुम्मा अकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफजलिका अम्मन सिवाका, रोज़ाना पढ़े चलते फिरते, अल्लाह ताला उनकी कर्ज की अदायगी को फरमाएगा। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? जी, मैं बंगाल से बोल रही हूँ, सोनी। जी फरमाएं, आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि देखिए ना, लड़की का रिश्ता है, 2 महीना बाकी थे शादी में, अचानक से रिश्ता कट चुका है। छोटी बात है, सब सामान सब कुछ हो चुका है, लेकिन रिश्ता। थोड़ा सा जोर से बोलिए। रिश्ता आपका बेटी का लग चुका है, 2 महीने बाद शादी है, उसके बाद रिश्ता कट चुका है। अच्छा, रिश्ता उन लोगों ने तोड़ दिया या कट गया, जो भी है? जी है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि उसी 2 महीने के उसी डेट में कोई अच्छा सा रिश्ता कहीं से जुड़ जाए, ताकि मेरी इज्जत मिल सके। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? शादी के लिए, निकाह के लिए या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो खूब पढ़े, कसरत से पढ़े, तसव्वुर करे अल्लाह ताला बच्ची की रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, और तेरी बंदी है, तो ही बेहतर रिश्ता देने वाला है। आम तौर पर लोग दुआ पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन यकीन के साथ अपने अपने आजिज़ी इनकिसारी कोई इस तरह ज़ाहिर करे कि हम मोहताज हैं, तू गनी है, अल्लाह से कह तू गनी है, सब कुछ तेरे हाथ में है, तेरा मामला कुन फयकून का है, तो गैब से मदद फरमा, खूब पढ़े या लतीफ़ो या लतीफ़ो, अल्लाह ताला उनकी ज़रूरत को पूरा फरमाएगा, उनकी बच्ची की भी शादी हो जाएगी आसानी के साथ। जी, हालांकि इन्होंने जो बात ये कही कि मैं चाहती हूँ कि उन्हीं 2 महीने के अंदर उसी तारीख को शादी हो, एक जो होता है ईगो वाली बात, या कह दिया कि हम, या इज़्ज़त वाली बात कि उसी तारीख में उसी वक्त में हमारी बेटी की शादी हो, इस चीज़ में आप ना पढ़ें बराए मेहरबानी। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जब होगा अच्छा ही होगा। एक और कॉलर, अस्सलाम। अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से? मैं सलमा बोल रही हूँ। फरमाएं मोहतरमा, क्या मसला आपका? सवाल यह है कि जैसे मेरा अपना मकान है और 3 लड़के हैं, और माशाअल्लाह हर चीज की कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है पैसों की कौड़ी की, लेकिन बड़ा लड़का थोड़ा शरीर है, मकान फरोख्त करना चाहता है। तो मौलाना साहब को ऐसी दुआ बता दें जिससे पढ़ूं कि मकान फरोख्त न होने पाए। बड़ा बेटा आपका है? जी ठीक है, मतलब बड़ा बेटा आपका मकान को फरोख्त करना चाहता है, आप नहीं चाहती हैं कि वो मकान फरोख्त करे? नहीं, मैं चाहती हूँ कि नहीं करे। आप वही चाहते हैं कि वो मकान फरोख्त नहीं करे? हाँ, किसी चीज की कमी है तो नहीं, लेकिन वो हिस्सा बांट के लेना चाहता अपने ससुराल वालों के सिखाने से। ठीक है। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? अल मोजिल्लो अल मोजिल्लो अल मोजिल्लो, खूब पढ़े। मकान जो बेचने का इरादा है या बच्चे कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको वापस फरमा देगा। अल मोजिल्लो, खूब पढ़े, क्योंकि अल्लाह ही डालने वाला है उसके दिल के अंदर मकान बेचने के बारे में या न बेचने के बारे में। अल मोजिल्लो पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से? मैं कर्नाटक कोलार डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। फरमाइए जनाब, क्या मसला आपका? हमारी बच्ची के रिश्ते आ रहे हैं जी, और रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं।
ٹھیک ہے. हाँ جی مولانا صاحب کیا बच्ची के हाँ फोटो लेके आते हैं फिर लेके जाते हैं. جی سمجھ گیا. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ کیا بول رہے ہیں؟ رشتے کل ملا کے رشتوں میں رکاوٹ ہے, رشتے نہیں ہو رہے ہیں, بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, بیٹیوں کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے, یا رشتہ ہو نہیں رہا ہے. ابھی بتایا تھا یا لطیف ہو خوب پڑھے. آئیے تصور کریں رشتے کے بارے میں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پر رک کر رشتے کے بارے میں تصور کرے, اے اللہ تو بہتر رشتہ عطا فرما, انشاءاللہ ضرور اس کو عطا فرمائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فی الدنیا حسنہ پر رک کر 7 دفعہ روزانہ پڑھے یا چلتے پھرتے پڑھے, انشاءاللہ ان کا رشتہ جو اس کا مطلوب ہے, جو رشتہ اچھا رشتہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر رشتہ عطا فرمائے گا, بشرطے کہ یقین کے ساتھ اور بالکل عقیدے صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین, فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اس براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. یہ لائن پر ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو ناظرین, یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. 180041925154 اور 9989997434. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں. دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ہر پریشانی, ہر مصیبت سے آپ کو چھٹکارا دلا سکتی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم اتر پردیش. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ اتر پردیش محمد نور الدین بول رہا ہوں. نور الدین صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہلو. جی فرمائیے نور الدین صاحب. جی ایک ہمارا سوال ہے. جی غیر مسلمان موت کے بعد جو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. اور ہے جو دعا پڑھتے ٹائم ہوا پاس ہو جائے تو دعا کی دوبارہ پھر شروع کرنا نہ بعد میں سے پڑھا جائے گا؟ جی ضرور جواب دیں گے آپ کو. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ انا للہ و انا الیہ جو مرنے کے بعد پڑھتے ہیں, پڑھنا جائز ہے, سنت بھی ہے. کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو, صرف موت کی ہی وقت نہیں, جب مصیبت پریشانی جب بھی آئے, یہاں تک کہ اگر بجلی گم ہو جائے, روشنی گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت پریشانی آئے, صرف موت ہی نہیں بلکہ کوئی پریشانی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے گا. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے. اس کا معنی یہ ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے. ان کا پوچھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم انا للہ پڑھتے ہیں, تو اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے کیا اس وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی اللہ. اور اگر دعا کرتے وقت کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے, ریا خارج ہو جائے, تو کیا دعا دوبارہ شروع کرنی ہے یا اسی دعا کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, دعا میں ریا خارج ہو جائے اس لیے کہ یہ دعا کے لیے نفی نہیں ہے. صرف دعا مانگ سکتے ہیں ہر وقت, چاہے وضو ہو چاہے نہیں ہو. جی نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. جی جی قرآن پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے, لیکن دعا مانگتے وقت ہے اگر ری خارج ہو جائے, ہوا خارج ہو جائے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں, دعا ختم نہیں کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیتے. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے پھر سے. جی میں علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں. میرا چھوٹا بیٹا ہے ثاقب نام کا, وہ وہابی اہل حدیث ہو گیا ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیتے, وہ بھٹک گیا بیچارہ. آپ کا بیٹا اہل حدیث ہو گیا ہے.
مسلک دیکھیے جناب، ہم اس طرح کے پروگرام میں ہم اس طرح کے سوالات بھی نہیں لیتے، نہ ہی ہم کسی مسلک کو، نہ ہی کسی فرقے کو، نہ ہی کسی فقہ کی بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کس فرقے سے ہیں یا ہم کس فرقے سے ہیں، آپ کس فقے سے ہیں، آپ کس کو مانتے ہیں، کس سے نہیں مانتے۔ یہ ہم شروع میں بولتا ہوں، میں پروگرام میں اکثر بولتا ہوں، ہم کسی بھی مسلک کو، کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی فقہ کی بات نہیں کرتے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب محترمہ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں بہار سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی میں یونانی ڈاکٹر ہوں۔ محترمہ مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ہاں میں یونانی ڈاکٹر ہوں، میرا کلینک بڑھیا چلتا تھا لیکن آج کل تھوڑا کم چل رہا ہے، کوئی دعا بتا دے تو اچھا چلے۔ نہیں سنائی دیا مجھے، کیا کاروبار کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی جی جی۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، غالباً یہی سوال ہے ان کا مولانا صاحب۔ آج کل نہیں چل رہا، پہلے چلتا تھا۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو خوب پڑھے، یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار میں برکت دے، ترقی دے، اور ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا مانگے، اے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، یہ دعا پڑھی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ ایک بار میں یہاں پہ ایک بات دہرانا چاہتا ہوں پھر سے، یہ پروگرام صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، نہ کسی مسلک کی بات کرتے ہیں، نہ کسی فرقے کی بات کرتے ہیں، نہ کسی فقہ کی بات کرتے ہیں، اور کسی مذہب کی بھی ہم بات نہیں کرتے۔ حالانکہ دعاؤں کا سلسلہ جو ذکر ہوتا ہے وہ صرف اسلام میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مذہب بھی کیا ہے، ہم بلا تفریق یہ ہم اس پروگرام میں کالرز کو لے لیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی بات نہ کریں۔ جی ایک کالر لائن پہ بھی موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی یو پی سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ جی سر میں نے کبوتر پال رکھے ہیں جی، کبوتروں میں بیماری چل رہی ہے، کبوتر مر رہے ہیں، دوا نہ دعا کچھ نہیں لگ کے دے رہی۔ اچھا، اب میں اس کبوتر بازی سے نجات پانا چاہتا ہوں، بس اللہ پاک اسے چھڑوا دے مجھ سے۔ آپ کبوتر بازی سے نجات چاہتے ہیں؟ اب آپ کے جی ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیسیکلی شوق ہے آپ کا؟ جی جی، اب بس میرا دل کھٹا ہو گیا ان سے، اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی دعا ایسی بتا دیجیے ضرور بتائیں گے، جو بقایا زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ جی شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ المہیمن 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 پڑھے، یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے بہتر یہ کاروبار ہے یا ہمارے کبوتر بازی یا کبوتر سے تعلق ہے تو ہمارے لیے بہتر تو اس کو کارساز بنا دے، ورنہ اس کو دل سے ہٹا دے۔ المہیمن ایک اور دعا وہ بھی پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ تصور کرے کہ اللہ تو ہی اس کاروبار کے متعلق صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیں۔ ہلو جی فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ پیٹ میں دکھتا ہے اور چھاتی میں دکھتا ہے۔ چھاتی میں تکلیف ہے اور پیٹ میں تکلیف ہے؟ اور چھاتی میں دکھتا ہے دائیں طرف۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، لیکن اتنا میں سمجھ پایا کہ چھاتی میں اور پیٹ میں تکلیف ہے آپ کے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویہ، یہ مطویات
یہ سورہ دخان میں ہے اور 24ویں پارے میں ہے. اس کو خوب پڑھے, کثرت سے پڑھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے گا جو بھی معاملہ ہے. جی اما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا. جی ایک اور کالر لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. نام نہیں بتانا چاہتی. جی فرمائیں. بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بہت شکریہ محترمہ. تعریف کتنی بھی کی جائے کم رہتا ہے. بہت شکریہ. فرمائیں. نہیں آ رہا, یاد نہیں آ رہا کوشچن میرے کو تمہارے سے بات کرنے. جی فرمائیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے محترمہ؟ بہت ہی. ہلو. ہاں جی فرمائیے, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دشمنوں کا بہت یہ ہوتا ہے, ہم نا دشمنوں سے جان کے پیچھے پڑی, مال کے پیچھے. دشمنوں کا خوف ہے, جان کے مال کے پیچھے, اور اس طرح کی دشمنی خواہ مخواہ کی دشمنی ہو جاتی ہے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ کیا سوال ہے؟ دشمنوں کا خوف ہے, خواہ مخواہ دشمنی ہو جاتی ہے, جان مال کے دشمن بن جاتے ہیں, ان سے نجات کے لیے فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. یہ قرآن کی دعا ہے, خوب پڑھے, اور ساتھ ساتھ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھے. یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے حفاظت فرمائے. ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین رب ان یحضرون. یہ دعا یاد کر لے, کثرت سے پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوف دہشت کو دور فرمائے گا اور قلبی سکون عطا فرمائے گا. ناظرین آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی دعا سننے میں یا لکھنے میں چھوٹ جائے تو آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ پروگرام آج کا ایپیسوڈ بھی اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے دوبارہ سے دعائیں سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے؟ اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی. جی ٹی وی بند ہے. فرمائیے. جی میں بجنور سے بات کر رہا ہوں, جمال. جمال صاحب فرمائیں. جی وہ تھوڑا کاروباری, اس میں کاروبار کے لیے دعا کے لیے. کاروبار میں رکاوٹ ہے, برکت نہیں ہے. جی کاروبار میں رکاوٹ ہے, برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, ضرور جواب دیں گے آپ کو. مولانا صاحب ان کے جواب. جی فرمائیں, کچھ بول رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کال ڈراپ ہو گئی. مولانا صاحب کاروبار میں رکاوٹ ہے, برکت نہیں ہے کاروبار میں, آواز نہیں آ رہی ہے, اس کے لیے کیا دعا فرمائیں گے؟ شاید مولانا صاحب سے ہماری بات رابطہ ٹوٹ گیا, اتنی دیر میں ہم جب تک یہ ان سے رابطہ کر لیں ایک کالر کو لے لیں. السلام علیکم. السلام. ہلو. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی. ہاں کم کر دیجیے. فرمائیے, بند ہی کر دیجیے تو بہتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. میں عبدالرب بات کر رہا ہوں, حیدرآباد. فرمائیں جناب. نہیں 1.5 سال سے میں پریشان ہوں, کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے کچھ بھی. کاروبار نہیں, کام نہیں. ہاں کاروبار گھر میں پیسے پورے کم ہو چکے. جی کاروبار بالکل ہی نہیں, موبائل کا کام ہے میرا. جی جی ضرور جواب دیں گے آپ کو. حضرت آپ سے گزارش یہ بھی تھی کہ ٹی وی کی آواز آپ بند کرتے تو اچھا رہتا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی میں ثانیہ زہرا اجین سے بات کر رہی ہوں, اور میں 10th کلاس میں ہوں. اور ایکچولی میری پرابلم یہ ہے کہ میں جو بھی یاد کرتی ہوں میں سب بھول جاتی ہوں, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اور میں پیپر دینے جانے والی ہوں بس, اور مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, جس سے مجھے یاد ہے کہ میں بھی کچھ کوشچن پوچھتی ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ ثانیہ. ثانیہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہ اس طرح کی دقت میرے ساتھ بھی تھی, مجھے بھی یاد نہیں رہتا تھا. خیر آپ نے کہا ہے تو ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے؟ ہم آسام سے صالح احمد بول رہے ہیں. فرمائیے جناب. ہمارا سوال آپ سے ہے, جو روزانہ الگ الگ مولوی صاحب آتے ہیں, دعا بتاتے ہیں, تو کون سا سورہ کا کون سا آیات بتاتے ہیں, وہ نمبر یا اس کا آیات نمبر بتا دینے سے ہم لوگ نوٹ کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کی تجویز ہم نے نوٹ کر لی, اور بلکہ مولانا صاحب اکثر و بیشتر جو قرآن کی دعا ہوتی ہے وہ بتاتے بھی ہیں کہ کون سے پارے میں ہے
اور کون سے مطلب جو بھی لائن سورت آیت نمبر ہوتی ہے اکثر و بیشتر بتاتے ہیں. باقی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں, وہ آپ کو کہیں پر مل جائیں گے. بہت شکریہ. جی مولانا صاحب, 2 سوال ہمارے پاس کاروبار کے لحاظ سے ہیں. کاروبار میں برکت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, کاروبار بالکل ٹھپ ہے, ان کے لیے کیا دعا تجویز فرمائیں گے آپ؟ اور صلاۃ الحاجہ کی نیت کر لے, یہ دعا پڑھے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, آخر تک. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, اس کو کثرت سے پڑھے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ دعا پڑھے انشاءاللہ اللہ برکت بھی دے گا. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھے, یا مالکو یا مالکو یا مالکو پڑھے. یہ کثرت سے پڑھے, دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ تو ہی رزق دینے والا ہے, یہ تصور کرے کہ رزق دینے والا تو ہی ہے, اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے گا. یا مالکو پڑھے. جی مولانا صاحب, 10th کلاس کی بچی ہے ثانیہ, ایگزام دینے جا رہی ہے, تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا بھول بھی جاتی ہے. یا رحمانو پڑھے. یہ بھولنے کے لیے ہے کہ آدمی نہیں بھولے یا بچہ نہ بھولے, جو کچھ یاد کرے یاد رہے گی انشاءاللہ. یا رحمانو. اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, یہ سورہ نساء کی آیت ہے, 5ویں پارے میں ہے, اس کو دیکھ لیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, یاد کر لیں, بچوں پر دم کرے. اور سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 دفعہ درود شریف پڑھ لے, آگے پیچھے 3 دفعہ پڑھ کر دم کرے, انشاءاللہ ان کی پریشانی دور فرمائے گا, گھبراہٹ دور ہو جائے گی. جی سائمہ, میں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایگزام کے لیے. آل دا بیسٹ. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کو بتا دیں آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ آج کا ایپیسوڈ بھی اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. اطمینان سے آپ گھر پہ بیٹھ کے دعائیں سن سکتے ہیں. مفتی صاحب, آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.